اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ کو قرض دینا اگر ایک علیحدہ کوئن قرآن کریم میں آیا تو کیا یہ ایک ہی بات ہے جو دو طرح سے کی گئی ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید میں کچھ تخصیصات ہوتی ہیں، کچھ عمومات ہیں. جہاں پہ عمومی بات کی جا رہی ہے تو وہ تو دائرہ بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا وہ تو تمام چیزوں اس میں آ جائیں گی، لیکن اسپیسیفکلی اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن مجید نے صدقات کا لفظ جہاں بھی استعمال کیا ہے تو اس سے مراد اکثر وہ مالی چیزیں، اس میں آپ کا زکوٰۃ فطرہ یہ سب آ جائے گا، لیکن اس کو دائرے کو اور وسیع کیا ہے تاکہ تم صرف رمضان تک چیریٹی کو محدود نہ کر دو. 12 مہینے کچھ لوگوں کو نیڈ ہے تمہاری انٹینشن کی، تمہارے مال کی. اور دیکھیے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چین بنائی ہے کہ جب تم خرچ کر رہے ہو تو تمہارے دل میں یہ نہ آنے پائے کہ یہ میں کر رہا ہوں. وہ پہلے کہہ چکا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ میرا دیا ہوا ہے، میرے دیے ہوئے میں سے انفاق کرو. یہی تو سبب ہے. جو لوگ سمجھتے تھے اللہ کا دیا ہوا ہے وہ سارا مال لا کے رسول اللہ کی خدمت میں ڈال دیتے تھے. آج ہماری جیب سے 10 روپے نہیں نکلتے، اپنا کہاں پھنس جائے تو ہم 100 روپے 500 1000 لاکھوں خرچ کر دیتے. تو یہ جو قرض حسنہ کو عنوان ہے نا، میں سمجھتا ہوں اس کو کوشش کریں کہ ہم نچلی سطح تک اگر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. آپ نے بھی پوچھا صدقہ اور قرض. حدیث میں آیا کہ وَالصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ. صدقے کا جو ثواب ہے وہ 10 درجے ہے، قرضے کا ثواب 18 درجے ہے. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا یہ کیسے؟ سبحان اللہ. فرمائے یہ کیسے؟ فرمائے لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ الْغَنِي وَالْفَقِيرِ. صدقہ غنی کے ہاتھ میں بھی جاتا ہے، فقیر کے ہاتھ میں بھی جاتا ہے. وَالْقَرْضَةُ لَا تَقَعُ إِلَّا فِي يَدِ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. قرضہ اسی کے ہاتھ میں جائے گا جو قرضے کا محتاج ہے. ایک حدیث میں آیا وَصِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ، اپنے ایمانی بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنا مال کی صورت میں 20 درجے ہیں. اور اب اس سے آگے کی بات کی قرآن مجید نے، فرمایا وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ 24، فرمایا خونی رشتہ داروں کے ساتھ قرضے کا معاملہ کرنا 24 درجے رکھتا ہے. صدقے سے بات شروع ہوئی 8 10 اس کے بعد 20 اور اس کے بعد 24. اندازہ لگائیے کہ کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقے کو بلند فرمایا. تو خدا را کوشش کریں جو مال دیا ہوا ہے آپ بینک میں رکھ کے اس کے پیسے نکلواتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں مولانا جائز کیسے ہوگا، پھر آپ کو یو ٹرن چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ نے یو ٹرن دیا ہوا ہے آپ کو، تم اللہ کے پاس رکھوا دو جہاں نہ سود کا چکر نہ کچھ ہے، نہ وہ تمہارے مال سے کہیں اور کاروبار کر رہا ہے. جیسا دو گے اس سے بڑھا کر لوٹانے والا ہے. اور حدیث میں لفظ یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس رہ گیا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھ میں وہ خرچ ہو جائے گا. جسے ہم صحیح کہتے ہیں نا، در حقیقت اس نے خرچ ہو جانا ہے. سیونگ وہی جو اللہ کے پاس محفوظ ہے. سہیل احمد صاحب ہمارے عزیزی وہ کہنے لگے کہ ابا جی پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے تو وہ جب حصے ہوئے تو وہ کوئی 1.5 لاکھ روپے میرے حصے میں بھی آئے. تو ان کی آنکھیں آپ دیدہ تھیں تو مجھے کہنے لگے نور صاحب اپنے تے کنے ہی خرچ ہو گئے، وہ 1.5 لاکھ روپے نہیں مکے آ جاتے. وہ ایسا رزق حلال سی کہ وہ نہیں مکدا. تو وہ جو برکت آپ کہہ رہے تھے بات در جی بھائی بابا جی کہتے ہیں کہ جس کنویں سے پانی نکلتا رہتا ہے اس میں تازہ پانی آتا رہتا ہے. ہاں جی، وہ نہیں سوکھتا. اور جہاں لوگ نکالنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں کائی جم جاتی ہے، جوہر بن جاتا ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے. کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی باب العلم نے، قربان جاؤں. فرمایا کہ جہاں ضرورت سے سوا ہے، جہاں ضرورت سے سوا ہے وہیں کہیں ضرورت مند بھی موجود ہے. اللہ یعنی اگر اللہ نے کسی کو تیل کا کنواں دیا ہے تو وہیں کہیں چراغ بھی کوئی لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور تمہیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اس تیل سے کسی کا اور وہ تمہارے پاس امانت ہے ان کی جو تمہیں لوٹانی. اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے، ایک لطیف نقطہ ہے اس کے اندر باب العلم کی بات کہ ضرورت سے سوا اگر ہم دینا شروع کر دیں. اور اب نئی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 80-20 کا جو رول ہے جی 80% ہمارے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم استعمال ہی نہیں کرتے. جی الماریاں بھری ہوئی ہیں، چیزیں بھری ہوئی، 80% چیزیں. ہاں جی وہ آپ اگر لوگ اپنی ضرورت سے سوا دینا شروع کر دیں گلی مک جائے. ہاں جی بل گیٹس اور میلڈا کو تو سمجھ آ گئی، 65% وہ ان کی علیحدگی بھی ہو گئی، لیکن وہ فاؤنڈیشن انہوں نے بنا دی. چین رکھنے میں نہیں ہے، چین دان کرنے میں ہے. اگر سکون اور عافیت چاہیے تو وہ اس میں ہی ہے. اکٹھا کرنے کے تو بڑے سیاپے. میں پھر ذرا دہرا دوں کہ کیوں اگر میں یہ کہوں کلام اللہ ہے جسے ہم نے بات کی، اور پھر یہاں یہ بھی کہ آپ لوگ پوچھتے ہیں وہ جی میری خالہ ہے، میری پھپھو، وہ میں ہم ان کو وہ فلاں میرے ملازم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو میں معذرت کے ساتھ آپ مسئلہ تو ضرور پوچھتے ہوں گے، لیکن اس معاملے میں آپ کا حساب اچھا نہیں ہونا چاہیے.
ये जो एक टिकट में दो मजे ना, मैं जी करा के कराते ए भी हो जाए, ना ना ना, ये ना करे। इसमें तो ज़रा कुशादगी होनी चाहिए। तो वहाँ ये कर्ज हसना बेहतरीन चीज़ है। अगर आप ऐसे चाहे, जब आपको सवाल उठता है ना, या आप बिलखुसूस आप कहते हैं कि सादात के हवाले से, तो कर्ज हसना दिया जा सकता है जी, है ना? ये अभी वन फॉर ऑल हम ये तय कर सकते हैं जी। देखिए, मुझे बड़ी प्यारी एक हदीस याद आई, जो अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे लोग होंगे क़यामत के दिन, जब कोई साया नहीं होगा, तो उनमें से एक वो है जो दाहिने हाथ से देता है और बाएं को पता नहीं चलता, अल्लाह छुपा के सदका करता है। अल्लाह। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, हज़रत मूसा का एक छोटा सा वाक़या है कि वो गुज़र रहे थे, तो एक आदमी ने उनके रास्ता रोका। कहेंगे, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, तो मेरी एक दरख्वास्त कर दीजिएगा और साथ में दुआ भी। दरख्वास्त ये है कि मैं फाके करते करते थक गया, और दुआ ये है कि अल्लाह ताला मेरा जितना भी रिज़्क है एक साथ ही मुझे दे दे। हज़रत मूसा जाते हैं और ये दुआ भी करते हैं, और अल्लाह ताला उनके बैठे ही जितना भी उसकी ज़िंदगी का रिस्क बनता है ऊँटों पे लाद के भिजवा देते हैं। साल डेढ़ साल के बाद सैयदना मूसा का वहीं से गुजर होता है, तो कोई बहुत हसीन पोशाक पहने, दस्तरखान लंबा लगा हुआ है, लोग बैठे खा रहे हैं, और वो गुजर रहा है, हर एक से पूछ रहा है मज़ीद की ज़रूरत है, तो इनको भी दावत देता है। जो ही ये पास आते हैं, आप तो वही नबी अल्लाह हैं। हाँ, मैं तो वही हूँ। हज़रत मूसा नहीं पहचान पाते उसके हुलिये से, तो बस अपना तारुफ कराता है। तो कहते हैं, खाना तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले मैं अल्लाह ताला से पूछ के आता हूँ, मेरे हिसाब से तो तुम्हें जिंदा भी नहीं होना चाहिए। तो सारा इकट्ठा ही दे दिया था। तो वो अल्लाह ताला से जाकर यही सवाल करते हैं कि या रब, वो तो चंद ऊँटों पर लदा अनाज था, और ये 1.5 साल के बाद तो बादशाहों से भी बढ़कर अमीर कबीर और खिला रहा है इतना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मूसा, रिस्क तो इसका उतना ही था, लेकिन इसने तो मेरे साथ तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह। जितने भी आस पड़ोस के गरीब थे, उसने अपना रिस्क उन सबको बिठा के खिलाना शुरू कर दिया। अब मेरी शान क्या बनती है, वो तो मेरे ऊपर कर्ज हो गया। तो हदीस शरीफ में आता है, जब आप किसी साइल के हाथ में देते हैं, उसके हाथ में जाने से पहले रब ताला अपने हाथों पे थाम लेता है, और फिर आपके सदके को वो यूं पालता है जैसे कोई अपने पेट को पालता है, बछड़े को पालता है। और जब आप जन्नत में जाएंगे तो वो ओहद पहाड़ जितना आपका सदका बन के आप ही का इंतजार कर रहा होगा। देखिए, बात ये है कि अल्लाह ताला को तो ये ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत तो ये हमारी है। चूंकि ये तकसीम उसकी है कि उसने किसी को कम किसी को ज्यादा दिया और माल को अपनी अमानत कहा है, तो अब ये देकर भी आजमाता है, न देकर भी आजमाता है। जिसको दिया है उसमें उसने उसको हुक्म दे दिया 86 टाइम, 86 मरतबे नमाज कायम करने का जिक्र है, और 86 मरतबे ही ज़कात देने का जिक्र है, माल देने का जिक्र है उसकी राह में।